اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علی وقار اور مسند سردارت پر جلوہ افروز جناب عزت مآب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر تاج رسالت اور خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے سماج و معاشرہ میں ایمان و توحید کا انقلاب برپا کر دیا علی وقار، جبکہ وہ معاشرہ جو گلے گلے تک شرک و کفر کی دلدل میں گرفتار تھا، ضلالت اور جہالت کا شکار تھا، انسانیت اور شرافت مفقود تھی، حیوانیت اور درندگی کا راج تھا، ہر طاقتور فرعون بنا ہوا تھا، قتل و غارت غدی کی وبا ہر سو عام تھی، نہ عزت محفوظ، نہ عصمت محفوظ، نہ عورتوں کا کوئی مقام، نہ غریبوں کے لیے کوئی پناہ گاہ تھی، شراب پانی کی طرح بہائی جاتی تھی، روئے زمین پر وحدانیت حق کا کوئی تصور ہی نہ تھا، خود غرضی مطلب پرستی کا دور دورہ تھا، چوری بدکاری اپنے عروج پر تھی، ناانصافی ظلم و ستم اپنے شباب پر تھی۔ علی وقار خدائے واحد کی پرستش کی جگہ معبودان باطل کے سامنے پیشانیاں جھکتی تھی، نفرت و عداوت کی زہریلی فضا انسان کو انسان سے دور کر چکی تھی، انسانیت تباہ ہو چکی تھی، کفر کی نجاست سے قلوب بدبودار ہو چکے تھے۔ اس دور کا انسان قرآن کریم کے مطابق جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، ہلاکت سے دوچار ہونے کے قریب کہ رحمت حق کو رحم آیا اور کوہ صفا کی چوٹیوں اور فران کی چٹانوں اور فران کے بے آب و گیا خشک و چٹیل پہاڑوں کی اوٹ سے آفتاب عالم کے لیے انقلاب عالم طلوع ہوا۔ علی وقار اور صدیوں بعد انسانیت کی بقا کے لیے حقیقی انقلاب کا اعلان ہوا کہ یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، یہ آواز نہیں تھی بلکہ اوان باطل میں بجلی کا کڑکا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ علی وقار یہی آواز حق ایک عظیم و شان انقلاب کی ابتدا تھی جس نے دنیا انسانیت کی تاریخ ہی بدل دی۔ یہ اعلان توحید کے حیات نو کا پیغام تھا جس نے مردہ دل عربوں میں زندگی کی نئی روح پھونکی اور انقلاب حق کا نعرہ بلند کیا کہ قاتل عادل بن گئے، بت پرست بت شکن بن گئے، سینکڑوں معبودان باطل کے سامنے جھکنے والی پیشانیاں خدائے واحد کے سامنے سر نگو ہو گئی، اور عورتوں کو جانوروں سے بدتر جاننے والے، صلہ رحمی اور کمزوروں پر ستم ڈھانے والے، عورتوں کے محافظ، صلہ رحمی کے خوگر اور کمزوروں کا سہارا بن گئے۔ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم و اہتدیتم، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ علی وقار پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک امی لقب اعلیٰ نسب رسول کے فداکاروں نے ایمان و توحید کی تاریخ مرتب کر ڈالی۔ علی وقار عدل و انصاف کے لازوال نقوش چھوڑے، وحدت مساوات کی لافانی داستاں رقم کر دی، فتوحات کی انوکھی تاریخ لکھ دی، جہاں بانیوں حکمرانی کے مثالی اصول مرتب کیے، عفت و پاک دامنی کی داستانیں چھوڑ گئے، وفاداری و فداکاری کی انقلابی مثالیں قائم کی۔ علی وقار ایسا انقلاب دنیا نے کب دیکھا تھا اور کہاں سنا تھا؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ساتھ اپنے ایک نسخہ کیمیا لایا، عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں بس اس کی کایا۔ وسلام۔